آج جو میرا عنوان ہوگا اس عنوان کا نام ہوگا صدقہ دینے کے 30 طریقے، کہ ان طریقوں سے ہم صدقہ دے سکتے ہیں۔ صدقے کا لفظ جو ہی ہمارے کانوں میں آتا ہے، بر صغیر میں رہنے والے، انڈین سب کانٹیننٹ جس کو بولتے ہیں، تو ہم لوگوں کے ذہن میں صدقہ بولے تو 2-5 چیزیں ہی بس اطراف میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کیا گھومتا ہے؟ صدقہ تو انڈا، ایک دم ڈائریکٹلی دماغ میں انڈا فلیش ہوتا ہے، وہ بھی سیدھا سادہ نہیں، اس میں نمک ڈالا ہوا، لال کالا پیلا کیا ہوا، یہ ہے صدقہ۔ صدقہ تو آپ کے ذہن میں ایک دم مرغی فلیش کری جو منگل اور ہفتے کے دن سڑک پہ آپ کو دکھتی، کالی ہو تو بڑا صدقہ، خطرناک صدقہ ہے، الٹے پر کی تو اور بھی ڈینجر صدقہ ہے، تو یہ صدقہ بولتے ذہن میں۔ صدقہ بولتے ہی ہمارے ذہن میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں، یاد رکھیے، جو بہت ہی عجیب اور غریب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرغی صدقہ نہیں ہو سکتی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈا صدقہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے پاس صدقہ بولے تو بری چیز، اور اس کے بعد بہت مخصوص چیز جو کہ ہم نے طے کر لی، انڈا، نمک، کبھی کبھار نمک، ہلدی، مرچی، بھلاوے، یہ سب ملا کے صدقے کی شکل میں دی جاتے ہیں۔ کبھی مرغی، الٹے پر کی مرغی، کالی مرغی، ایک پرٹیکولر دن چھوڑی مرغی، یا اس سے اونچا تھوڑا مالی اعتبار صدقہ سوچے تو بولے جان کا صدقہ بولے تو ایک بکرا دینا، تو صدقہ بولے تو ایک بکرا یاد آتا، جس کو بیچارے کو پکڑ کے لایا جاتا، ہاتھ لگانا بھی اس کو ضروری سمجھتے، وہ کبھی کبھار ٹائلز اور ماربل پہ چل بھی نہیں سکتا، ہمارے گھروں میں گرتا پڑتا ہے بیچارہ، کھینچ کے لاتے اور اس کو ہاتھ لگاتے بولتے یہ ہوا صدقہ۔ یا پھر خراب قسم کے گیہوں یا اناج، صدقہ۔ یا پھر صدقہ بولے تو جو چیز چوری ہوگی تو بولے ہوا صدقہ، مسجد میں چپل گئی تو بولے صدقہ ہوگی، گھر میں چوری ہوئی تو بولے صدقہ ہوگی۔ یا پھر صدقہ بولے تو انتہائی گھٹیا اور بری چیز یا پرانی چیزوں کو نکال کر کسی کو دے دینا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرانی چیز صدقہ نہیں ہو سکتی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈا، مرغی اور جو ہے نمک وغیرہ صدقہ نہیں ہو سکتا، لیکن سوال یہ دینے والا اور لینے والے کیا یہ ضرورتوں میں سے ہے؟ ہم نے پرٹیکولر چیزوں کو، مخصوص چیزوں کو صدقہ سمجھ لیا، تھوڑا اس کی وضاحت بھی ضروری ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ورنہ میرا اس پہ تفصیلی عنوان ہے صدقہ اور خیرات کی اہمیت اور فضیلت، اس کو ضرور دیکھیے، اس میں نے کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے پورے تذکرے اس میں کیے۔ ابھی وقت نہیں، چونکہ ابھی ہم 30 طریقے دیکھنے والے صدقہ دینے کے، کہ ہم کیسے اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات میں اس کی فضیلت بیان کر دی کہ مال خرچ کرنے کی فضیلت کیا، اور صدقہ بھی مال خرچ کرنے میں ایک ٹائپ ہے، کیونکہ مال خرچ کرنے میں زکوٰۃ بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صدقہ ہے، اور صدقے کی کئی اقسام ہیں، جیسا صدقہ ایک تو فرض ہوتا ہے جس کو آپ زکوٰۃ کہیں گے، صدقہ ایک تو واجب ہوتا ہے جیسے صدقۃ الفطر ہے، اور صدقہ ایک تو نفل ہوتا ہے جس کو اردو زبان میں خیرات بولتے ہیں، ٹھیک؟ تو زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہتے ہیں، واجب صدقے کو بھی صدقہ کہتے ہیں، اور نفل صدقے کو بھی صدقہ کہتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے تعریف کی اس کے راہ میں خرچ کرنے والوں کی، اور کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ بقرہ شروعات ہو رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے الف لام میم کہ اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں غائب پر، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور وہ جو ہے نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور مما رزقناہم ينفقون، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن کی شروعات میں ہی دینے والوں کی تعریف ہو گئی، پھر یہ نفل صدقہ دیتے ہو، واجب ہو یا فرض ہو، یا الٹا گنے تو فرض ہو، واجب ہو یا نفل ہو، ان کی تعریف کر دی گئی خرچ کرنے والا، اور ایک صفت بتا گئی متقین کی کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کی کیا فضیلت ہے، چونکہ آج یہ عنوان نہیں ہے، میں اس پہ عنوان دے چکا ہوں، آپ ضرور میرا یہ عنوان سنیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، اس میں آپ کو تمام چیزیں پتہ چلیں گی کہ خرچ کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، جس میں نے زکوٰۃ کو چھوڑ کر باقی تمام مال کو خرچ کرنے کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو صدقہ یاد رکھیے بڑا اجر و ثواب والا معاملہ ہے۔ اب صدقہ کسے کہتے ہیں مختصر سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کا ڈیفینیشن، تعریف، مختلف علماء نے مختلف تعریف دی ہے، میں اس کا ایک ڈیفینیشن جو آسان آپ کے لیے سمجھنے کے لیے ہوگا وہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ وہ چیز ہے جس کو انسان اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، چاہے وہ پھر فرض ہو یا نفل۔ صدقہ وہ چیز ہے، وہ مال ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے، قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو۔ یاد رکھیں اب اسے صدقہ کیوں کہا جاتا ہے، تو علماء لکھتے ہیں صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب صدقہ کر کے یہ جتلانا چاہتا ہے کہ وہ جنت کا سچا متلاشی ہے، کیونکہ صدقہ صدق سے آتا ہے، سچائی سے آتا ہے۔ تو صدقہ دینے والا صدقہ دے کر یہ اعلان کرتا ہے، یہ جتلاتا ہے کہ اللہ میں سچے دل سے جنت کا طلبگار ہوں، اس لیے تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں، سمجھا؟ اسی لیے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ یا اس بات پر صدقہ دلالت کرتا ہے کہ جو صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، مطلب اپنے ایمان میں سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے،
صدقہ سچ سے آتا ہے، صدق ہے نا، صادق سچ بولنے والا اسی سے لفظ آتا ہے نا، صدیق جیسا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سمجھا؟ تو گویا صدقہ دینے والا اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، فرض ہو یا نفل ہو، اور صدقے کو صدقہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ اعلان کرتا ہے اے اللہ میں سچے دل سے جنت کا متلاشی ہوں، یا وہ اعلان کرتا ہے کہ میں ایک سچا ایمان والا ہوں، کیونکہ تیرے دین نے مجھے حکم دیا، تو نے اپنے نبی کے ذریعے مجھے حکم دیا، میں جو ہے اس کو خرچ کر رہا ہوں، دیکھ تو نے حکم دیا اور میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو یہ ہوا صدقہ، اس کا مختصر سا تعارف، ڈیفینیشن جو آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ آئیے صدقے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ حالانکہ ہمارا عنوان آج فضیلت وغیرہ نہیں ہے، لیکن میں 3 سے 4 اجر و ثواب رکھوں گا تاکہ ایک مائنڈ فریش ہو ہمارا کہ صدقہ ماشاءاللہ کیا کیا بینیفٹس دیتا ہے۔ اس کے تو لا تعداد بینیفٹ ہے، ان لا تعداد میں سے ان کاؤنٹیبل بینیفٹس میں سے، فائدوں میں سے، فضائل میں سے میں 2 سے 4 ہی رکھوں گا انشاءاللہ، وہ سن کے ہی آپ کہیں گے ماشاءاللہ یہی بہت، اور بھی ہے تو پھر تو بڑی بات، یہی بہت۔ آئیے سنتے ہیں متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی حلال کمائی سے کھجور کے برابر خیرات کرے، مطلب صدقہ دے، جو شخص کھجور کے برابر، یا کھجور سمجھ لیجیے کھجور کے برابر کوئی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، خیرات کرے، اور اللہ حلال مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ دیکھیے صدقے کی کنڈیشن بھی آ گئی، کتنا بھی دے سکتے آپ، چاہے کھجور دینا ہے تو کھجور کے سائز کے برابر کوئی چیز، یا کھجور کے ویلیو کے برابر کوئی چیز، یا کھجور کے سائز ویلیو کے برابر مطلب اتنی قیمت کی کوئی چیز، ایک کھجور اگر دیتا ہے، لیکن کنڈیشن اللہ حلال کو ہی قبول کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ حرام کماتے ہیں اور اللہ کے نام میں خوب خرچ کر کے یہ سوچتے ہیں شاید یہ خرچ سے وہ حرام بھی حلال ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حلال مال کے علاوہ قبول نہیں کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے، یاد رکھیے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ جو قبول کر لیتا ہے، پھر اس خیرات دینے والے کے لیے اسے پالتا ہے، اور ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔ بچڑا سمجھتے ہیں آپ؟ کاف، یا جس کو کہیں گے جانور کا چھوٹا بچہ، چاہے وہ اونٹ کا ہو، چاہے وہ گائے کا بچہ ہو، بچڑے کو آپ پالتے ہیں۔ تو ایک انسان جس کے پاس جانور ہو اور وہ جانور بچہ دے دے، کیسے پالتا ہے؟ میرے لیے بہت مشکل ہے ڈیفائن کرنا، لیکن جو جانور پالتے ہیں وہ لوگ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں وہ کیسے پالتا ہے، کیسے سنبھالتا ہے نا۔ پیدا ہوتے ہی اس کو نہلانا دلانا، اس کو ٹائم پہ کھلانا، اس کی ماں کا دودھ پلانا، اس کو لے کر گھومنا، اس کی کیئر ٹیک کرنا، کتے تو پیچھے لگ جا رہے، گر تو نہیں جا رہا، اور گر گیا تو زخم کرتے لوگ جو گاؤں میں رہتے۔ آج کل چونکہ ہم لوگ گاؤں میں نہیں رہتے تو ہم کو بچڑا وغیرہ پالنا اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، جب جانور بچہ دیتا ہے کیا خوشی ہوتی ہے انسان کو جب جانور بچہ دے دیتا ہے، سمجھ رہا؟ وہ آدمی پھولا نہیں سمجھتا، سمجھ رہا بات؟ ٹھیک ہے بہرحال، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے اور ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اس کو خیرات دینے والے کے لیے پالتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ثواب یا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اتنے اچھے سے پالتا ہے کہ وہ صدقہ جو ایک کھجور تھا پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو آپ اللہ کی راہ میں کھجور یا کھجور کی قیمت یا کھجور کے سائز کے برابر بھی چیز صدقہ کرو گے چھوٹی چھوٹی، اللہ تعالیٰ اس انویسٹمنٹ کو، آپ کے صدقہ ایک آخرت کا انویسٹمنٹ ہے، اور آخرت کا ریئل بزنس ہے، آخرت کی ریئل سیونگز ہے، یہ ہمارا ریئل فکس ڈپازٹ ہے، یہ ہمارا ایکچوئل سٹاک ہے جو بعد میں ہم کو اس کا فائدہ ملے گا۔ یہ ہے کہ اللہ بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے، ریل میں مال اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ جب انسان جائیں گا رب العزت کے پاس، پہاڑ جتنا بڑا یا تو وہ کھجور ہو جائیں گا، یا تو پہاڑ جتنا بڑا اس کا اجر ملیں گا، جو بھی ہو حدیث کا مطلب دونوں بھی ہو سکتا ہے، ایک تو اتنا اجر کے برابر یا اتنا سائز کے برابر، ایک کھجور دیا پہاڑ کے برابر اجر ملا، یا ایک کھجور دیا پہاڑ کے برابر کھجور دینے کا اجر، بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو صدقے کو پیچھے مت ہٹیے، خوب خرچ کیجیے۔ آئیے صدقہ دیتے وقت ایک خیال ذہن میں آتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، ارے دینے سے تو چیز کم ہو جائیں گی، ارے دینے سے چیز کم ہو جائیں گی، تو اسے کلیریفیکیشن بھی کر لیتے ہیں۔ جیب میں 100 روپے صدقہ کیے 10 روپے، کیلکولیٹر بول رہا 10 روپے کم ہو گئے، اب کتنے بجے جیب میں 90 کم ہوتے ہوئے نظر آ رہا، لیکن یاد رکھیے گنتی کے اعتبار سے تو شاید کم ہوتے نظر آئیں گا، برکت اور ثواب کے اعتبار سے 10 روپیز یا 90 روپیز سے بھاری پڑ جانے والے، بہت زیادہ بھاری پڑے۔ ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو جائیں گا تو پھر 10 روپیز بھی تو بڑھیں گے نا، یہ سوچیے، کم نہیں ہوتا کبھی۔ ہاں ٹینجیبلی اس کو ماپ نہیں سکتے، برکت وغیرہ ماپی نہیں جاتی۔ تو آئیے حدیث کس طرح سے سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ حدیث اور طویل ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں۔
اتنا بتا رہا ہوں صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. جب نبی نے اپنی زبان سے کہہ دیا تو میرا ایمان ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. اچھا یہاں یہ بھی نہیں کہا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا لیکن برکت کے اعتبار سے ہوتا, نہیں, مال کو کمی نہیں کرتا, ختم. اگر پلین ظاہری معنی بھی لے لو تو اس کا معنی ہے مال کم ہوتا ہی نہیں. کیلکولیٹر جھوٹ بتا رہا, کیلکولیٹر بتا رہا ویسا, لیکن 10 جانے کے بعد کتنے آنے والے آپ کو نہیں معلوم. وہ برکتوں کو سمجھ کے اور اس کے بدلے میں اللہ جو دیتا ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر پاتے ہیں نا. سمجھ جائیے, صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, ذہن سے نکال دی, صدقے سے مال کبھی کم ہوتا ہے. آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی چیزیں صحیح صدقے میں دی جا سکتی ہے, دینے والا بھی آر محسوس نہ کرے, برا محسوس نہ کرے, اور لینے والا بھی برا محسوس نہ کرے. مطلب ایک انسان اپنے حیثیت کے اعتبار سے بہت چھوٹی چیز بھی صدقے میں دے سکتا ہے, اور اگر کوئی انسان آپ کو بہت چھوٹی سی چیز بھی صدقے میں دے تو لینے والا اس کو برا نہ سمجھے بلکہ خوشی سے اس کو اختیار کرے اگر وہ کچھ دیتا ہے. آئیے حدیث کے الفاظ متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں, مسلمان عورتوں کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کو تحفہ بھیجنے کے لیے حقیر نہ جانے, مطلب کوئی عورت دوسری عورت کو تحفہ دینے میں حقیر نہ جانے, کمتر نہ سمجھے, اگرچہ وہ بکری کا کھور کیوں نہ دے تم کو. مطلب کوئی عورت دوسری عورت کو برا نہ مانے اور جو بھی چیز بھیجے اس کو حقیر نہ سمجھے, چاہے بکری کے کھور کیوں نہ ہو. بکری کے کھور سمجھتے نا, اس کو آپ کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. گوشت وغیرہ تو سیدھے آپ نے دھویا اور کھا لیا, کھور کو گرم کرو, بال نکالو, صاف کرو, محنت بہت کرنا پڑتی ہے اس کے پیچھے. تو کہا اگر کوئی بکری کے کھور دے دے تو بھی نہ دینے والے نے ہچکنا چاہیے نہ لینے والے نے ہچکنا چاہیے. پتہ چلا یہ صدقات اور خیرات میں, لوگوں کی مدد کے معاملے میں, تحفے دینے کے معاملے میں کوئی چیز کو نہ چھوٹا سمجھے, اور کوئی آدمی چھوٹا سمجھ کے رکے نہ, اور کوئی آدمی چھوٹا سمجھ کے نہ سمجھے کہ مجھے اتنا چھوٹا تحفہ, اتنا چھوٹا نہیں. دینے والا بھی نہ شرمائے, حقیر سمجھے, لینے والا بھی نہ, کیونکہ ہو سکتا ہے میرے بھائی کی استطاعت اتنی ہے, سمجھا, اور آپ بھی خوش رہیں, اور دینے والا بھی یہ نہ سمجھے کہ یار میری استطاعت تو کم ہے, کیا کروں, آپ کی استطاعت کے مطابق کھوری صحیح دیا. چلیے آئیے, تو دینا چاہیے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. صدقہ اللہ کی ناراضگی کو دور اور اس کے غضب کو دور کر دیتا ہے. اس کے تو بڑے فائدے ہیں, میں تو کچھ ہی رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ٹھیک ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ رب کے غضب کو دور کر دیتا ہے. کیا فضیلت, صدقہ رب کے غضب کو دور کر دیتا ہے. اگلی فضیلت سنیے اس کے بعد جو اسی حدیث میں آتی ہے, اور مرتے وقت بری حالت کو دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ, کیا بینیفٹ ہے. صدقہ سب سے پہلا رب کے غضب کو دور کر دیتا ہے اور بری موت سے نجات دلاتا ہے. بری موت سے مراد یہ نہیں کہ ہمیشہ کی جو موت آئی وہ کیسی آئی. بری موت سے مراد یہ کہ وہ جب مرا ہو تو فرشتوں کی بشارت لے کر مرا ہو, مطلب فرشتوں کے وارننگ یا دھمکیاں لے کر نہیں مرا ہو. کیونکہ فرشتے جب آتے ہیں بری شکلوں میں آتے ہیں, جو گناہگار ہوتا ہے اور دھمکیاں دیتے ہیں اس کو, وارننگ دیتے ہیں, اور نیک لوگوں کو بشارت دیتے ہیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ صحابہ کی بہت سی اموات دیکھی کیسی ہوئی, کسی کو جلا دیا گیا, کسی کو انتقال کے بعد کان, ناک, انگلیاں سب کاٹ دی گئی. یہ بری موت نہیں ہے, لیکن جب فرشتے آئے ہوں گے ان کو لینے تو بشارتوں کے ساتھ آئے, بچ گئے بری موت. ہر بار وہ یہ سب ایکسیڈنٹ ہوا تو ابھی نہیں, ایکسیڈنٹ بری موت ہے, ہارٹ اٹیک نہیں, بری موت. وہ مرا تو تب فرشتے کس حالت میں اٹھا کے لے گئے, یہ ریئل موت ہے. تو بری موت سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. اس میں یہ بھی شامل کر سکتے کہ فزیکلی بری موت بچا لیتا ہے, اچانک نہیں دیتا ہے تاکہ توبہ کا موقع, اچانک آ بھی گئی تو ایسی حالت میں پھر دیتا ہے کہ وہ خوش رہتا ہے. سمجھا بات, بری موت سے نجات دلاتا ہے صدقہ, معمولی چیز نہیں ہے. یہ انویسٹمنٹ آخرت کا ہی نہیں ہے, دنیا کے فائدے بھی دے کے جاتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں, صدقے کی ایک اور فضیلت دیکھ کے انشاءاللہ عزیز پھر صدقے کے اقسام کی طرف بڑھیں گے, ہم کن کن طریقوں سے دے سکتے ہیں. آئیے, صدقہ جو ہے دی جانے والی چیز آخرت میں انسان کو ملیں گی. اس حدیث کو میں بولوں گا ریئل انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی, ریئل ایف ڈی فکس ڈپازٹ کی بات, ریئل ریٹرنز کی بات ہو رہی ہے اس حدیث. سنی حدیث میں, یہ حدیث جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے. مطلب عائشہ فرماتی ہے کہ اہل بیت میں سے یا صحابہ میں سے کسی صحابی نے کوئی جانور ذبح کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے پوچھا کہ کیا باقی رہا ہے, تو ماں عائشہ نے جواب دیا صرف کاندھے کا ایک حصہ باقی رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کا جو سامنے کا پیر ہوتا ہے, جو کاندھا بولیں گے سمجھو, فرنٹ لیگز ہوتے ہیں, اس کے اوپر کا جو مچھی ہوتی ہے نا, وہ آپ کو پسند تھی. تو کہا کاندھے کا ایک حصہ ہی بچا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال کیا, صبح ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے حساب سے آپ بانٹ رہے ہیں. پھر سوال کیا بچا, تو میں عائشہ نے کہا بس کاندھے کا ایک حصہ ہی بچا. تو میں عائشہ نے فرمایا سوائے کاندھے کے کچھ باقی نہیں ہے, یعنی کاندھے کے علاوہ سب تقسیم کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاندھے کے علاوہ سب باقی ہے, کاندھے کے علاوہ سب باقی ہے. کیونکہ کاندھا تو اب ہم کھائیں گے, یہ تو ہم نے استعمال کر لیا, باقی پورا جانور باقی ہے, کیونکہ وہ صدقہ ہوا, اس کا ریٹرن ملنے والا.
تو کہا کاندھے کے علاوہ سب باقی. عائشہ نے کہا کاندھے کے علاوہ کچھ باقی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاندھے کے علاوہ سب باقی رہ گیا. تو پتا چلا صدقہ باقی رہنے والی چیزیں ریئل سیونگز ہے, ریئل انویسٹمنٹ ہے, ریئل ریٹرنز ہے, ریئل ایف ڈیز ہے. ہمارا یاد رکھیں یہ جمع کرنے کی چیز ہے. آئیے اب صدقے کے بارے میں آخری ایک بات وہ یہ ہے کہ کس کو دے اور افضل صدقہ کیا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں. تو یاد رکھیں افضل صدقہ آپ کے مال کا خرچ کرنا ہے, اور اس کو کس کو دے تو اپنے رشتہ داروں کو عطا کرے سب سے پہلے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا کون سا صدقہ زیادہ ثواب رکھتا ہے؟ فرمایا کم مال والے کا بہت زیادہ کوشش کرنی صدقہ دینے کی, یہ سب سے افضل صدقہ ہے. یہ افضل صدقہ کیا ہے کہ کم مال ہونے کے باوجود ایک آدمی کوشش کرتا ہے کہ مال کا صدقہ دو, جس کے لیے وہ کماتا ہے, ایکسٹرا کام کرتا ہے, یہ سب سے افضل صدقہ ہے. تو پتا چلا مال کا صدقہ افضل ہے, اور اس میں غریب آدمی کما کر اللہ کے نام میں خرچ کرے, یہ اور افضل صدقہ ہے. پھر آگے فرمایا کہا اور اس کو پہلے دو جس کی ضروریات تمہارے ذات سے منسلک ہے, مطلب اس کو دو جس کی ضروریات تم پر ڈیپینڈ ہے, اور وہ کون ہوتے ہیں؟ رشتہ دار. سب سے پہلے بیوی بچے یا پھر ماں باپ, بیوی بچے, اور اس کے بعد جو رشتہ دار آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور اس سے قریب, اور اس سے سمجھا بات. تو جس سے تو پتا چلا افضل صدقہ مال ہے, اور سیکنڈ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دینا چاہیے. چلیے آئیے اب صدقے کے 3 طریقے دینے کے انشاءاللہ جس بہت آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھوں گا. ایک ہی حدیث میں 2 3 3 4 4 5 5 اور 6 طریقے ہیں, مطلب ایک ہی حدیث میں کئی الفاظ ہیں, اس لیے ہم وہ سب کو ایک ساتھ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو بہت لمبا نہیں انشاءاللہ 30 ہے, لیکن ایک روایت میں 2 2 3 3 4 4 اور ایک روایت میں 6 بھی ایک ساتھ ہے, مطلب 6 چیزیں ایک ہی ساتھ بتا دی گئی. یہ باتیں میں کیوں آپ کو خاص رکھ رہا ہوں کیونکہ حدیث میں بطور صدقے کا لفظ اس کے لیے استعمال ہے. میں نے کہا نا, میں نے ہر روایت کو نہیں رکھا, صدقہ لفظ جس میں ہے, لفظ الفاظ, تو پتا چلا یہ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکلا کہ یہ صدقہ ہے. چلیے آئیے, اور اس میں بلا تفریق مالدار اور غریب سب یہ صدقہ دے سکتے. میں جو صدقے کی بات کروں گا نا, آپ اور میں سب دے سکتے, چاہے میری بات سننے والا امیر ہو یا غریب, سب دے سکتا ہے. مختلف صدقے کے طریقے انشاءاللہ عزیز آج ہم دیکھیں گے. آئیے پہلی روایت ہم دیکھیں گے, یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے, یعنی بطور نعمت الہی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. ہر انسان پہ صدقہ لازم ہے اس لیے کہ اللہ نے جو نعمت عطا کی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, صحابہ نے فرمایا اگر وہ اس کی قدرت نہ پائے کہ صدقہ کرے, مال و دولت نہیں ہے بیچارے کے پاس, قدرت نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کرے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کے نفع حاصل کرے اور اپنی ذات کو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. صدقے کی پہلی قسم یہ ہے کہ اگر صدقہ دینے کو مال نہیں ہے, مطلب بائی ڈیفالٹ میں مالدار نہیں ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, تو کیسے صدقہ دوں؟ صدقے کی پہلی قسم محنت کر کے کمائے اور کما کر اپنی ذات پر اور دوسروں پہ خرچ کرے, یہ صدقہ ہے. اور یہ پہلی قسم, مطلب کما کر اپنی ذات اور دوسروں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. اور آپ کو پتا ہے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ تھے, کیا کہا اللہ کو صدقہ کرو, تو ہمارے پاس قدرت نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, تو کہا پھر الگ سے کماؤ, اپنے اوپر خرچ کرو اور دوسروں پہ خرچ کرو, یہ صدقہ ہے. صدقے کی پہلی قسم کمانا, محنت کر کے اپنے اوپر اور دوسروں پہ خرچ کرو. آگے فرمایا اس کے اندر اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے, دوسروں کو بھی خیرات کرے. صحابہ نے پوچھا اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے رکھے تو کیا کرے؟ نہ مالدار ہے نہ مال کما سکتے ہیں, دونوں چیز نہیں ہو رہی. تھرڈ فیز کیا ہے, کیا کرے اس کے بعد ہم؟ تو آپ نے فرمایا وہ بدن یا مال سے مدد کرے. انشاءاللہ مدد, بدن اور مال کی مدد کو ہم سیکنڈ کیٹیگری نہیں کاؤنٹ کریں گے, وہ کیسے کر سکتے ہیں بعد میں ایک الفاظ کے ساتھ ہم دیکھیں گے. صدقہ ہے صدقہ, ٹھیک, بدن اور مال سے اس کی مدد کرے, یا پھر غمگین حاجت مند کی مدد یا مال کے ذریعے غمگین حاجت مند کی مدد کرے. کیا الفاظ ہے؟ دوسرا صدقہ کہ اپنے مال سے اور جسم سے غمگین حاجت مند کی مدد کرنا, یہ دوسری قسم ہے. اپنے مال سے اور جسم سے غمگین یا حاجت مند کی مدد کرنا, پریشان حال, غمگین پریشان انسان کی مدد کرنا. کیسے؟ اپنے مال سے اور اپنے جسم سے ہیلپ کر کے, سامان اٹھا کر, سامان چڑھا کر, لفٹ دے کر, ہے نا, چیزوں میں مدد کر کے, پہچان کے ذریعے, وسیلوں کے ذریعے غمگین مددگار کی مدد کرنا, دوسرے سب قسم ہے. اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا نیکی کا حکم کرے. ٹھیک ہے, صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا باز رکھے اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے. تیسری قسم صدقہ, اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مال دولت سب ہے, اتنے شر پسند ہوتے ہیں, لوگوں کو زندگی کا جیرن کر دیتے ہیں. اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو,
پیسے نہیں بھی ہے، جسمانی مدد نہیں بھی کر سکتے، مالی مدد نہیں بھی کر سکتے، پہچان سے مدد نہیں کر سکتے، تو بھیا یہ مدد ضرور انسانیت کی کرو. یہ صدقہ تو دو کم از کم اپنے ذات سے کسی کو اذیت نہ دو، یہ بھی صدقہ. تیسری قسم، تو اس حدیث کے اندر تین قسمیں آ گئی. ایک پہلا کہ انسان جو ہے کما کر جو ہے لوگوں کو کھلائے، ٹھیک ہے، اپنے کمائی سے مطلب خود محنت کرے، اپنے آپ پہ خرچ کرے، دوسروں پہ خرچ کرے. دوسری قسم اس کے اندر ہم نے جو دیکھی ہوئی کہ غمگین حاجت مند کی مدد کرے مال سے اور جسم سے. تیسری قسم دیکھی اپنے نفس کی شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے. آئیے صدقے کی چوتھی قسم کیا ہے جو ہم خرچ کر سکتے ہیں، چوتھا طریقہ جن سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے. یہ روایت جو متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے بدن کے ہر جوڑ پر صدقہ ضروری ہے، یعنی ان کے مقابلے میں اس کو ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس میں جتنے جوڑ ہیں اتنے جوڑوں کی طرف سے دن بھر میں انسان کو صدقہ کرنا ضروری ہے. اگر ایسا کرے گا تو اس دن وہ جہنم کی آنکھ سے محفوظ رہے گا. ٹھیک، تو کہا اس کے ہر جوڑ کی طرف سے مقابلے میں صدقہ ضروری ہے. ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دو شخصوں کے درمیان عدل کرنا یہ بھی صدقہ ہے. چوتھے صدقہ دو لوگوں کے بیچ میں انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی صدقہ ہے. اس کو مال کی ضرورت نہیں کہ ہو سکتا دونوں سامنے والے مالدار ہو، ان کو یہ آپ کے مال کے صدقے کی ضرورت ہے. یا پھر دونوں مالدار نہ ہو، غریب ہو، لیکن آپ بھی غریب ہو، آپ دے نہیں سکتے ہو، یا وہ مالدار ہے اور آپ غریب ہیں. یہ صدقہ تو آپ مالدار کو بھی غریب دے سکتا اگر اللہ نے اس کو حکمت اور دانائی دیے. انصاف کرے لوگوں. اور ایک آدمی اگر جج ہے، منصف ہے، حاکم ہے، پنچ ہے، لیڈر ہے، اگر وہ انصاف کرتا ہے تو صدقہ کر رہا ہے، اپنی پوزیشن کا صحیح فائدہ ہوتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو چوتھا صدقہ ہوا لوگوں میں انصاف عدل کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. پھر آگے فرمایا آدمی کی مدد کرنا، اس کو جانور پر سوار کر دینا. پانچویں قسم صدقے کی آدمی کی مدد کرنا کہ اس کو اس کے جانور پر سوار کر دینا. فزیکل ہیلپ، کوئی آدمی ہے جانور پر سوار نہیں ہو پا رہا، جانور کو بٹھا کے سواری کرا دینا. آج کے زمانے میں کوئی بوڑھا انسان گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی بند ہو گئی، سیلف سٹارٹ گاڑی نہیں بیچارے کی، کک مار کے دے دینا. وہی ہے نا، اس کو سوار کر دینے میں بیچارے کو، تاکہ سواری پہ سوار ہو جائے یا سواری چل پڑے، اس کو سہولت دے. سوار کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی زین باندھ دینا. ہم کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو بٹھا دینا یا کہیں چھوڑ دینا. سمجھ رہے بات؟ تو آپ فرماتے پانچواں صدقہ آدمی کی مدد کرنا، اس کے جانور پر اس کو سوار کر دینا. ٹھیک ہے. اسی طرح چھٹی چیز صدقے کی طریقہ جو ہے وہ یہ سوار کر دینا یا اس پر سامان لاد دینا. چھٹا قسم صدقے کی طریقہ آدمی کا سامان جانور پر لاد دینا. اس زمانے میں جانور تھے، آج کہوں آدمی کا سامان اس کی سواری پہ لاد دے. سمجھو کوئی آدمی بھاری سامان کار میں لے جا رہا ہے، اب کار دور ہے تو آپ وہاں تک پہنچا دیں، وہاں تک پہنچا دیں. ہماری لیکن فطرت کیا ہوگی، میں یہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا. ارے بھائی اس کو تو مال بھی نہیں لگتا. اور کبھی کبھار سامنے والے کو مال کی ضرورت ہی نہیں، مالدار انسان. آپ اگر گلف میں چل جائے، یورپ امریکہ میں چل جائے، ہندوستان میں بھی کئی علاقوں میں دیکھیں لوگ مالدار ہیں لیکن جسمانی کمزوری ہے، نوکر چاکر ملتے نہیں ہیں، پورٹرز یا سامان اٹھانے کو حمال نہیں ہوتے ہر جگہ. وہ بیچارے وہ گاڑی میں لے جاتے ہیں، کئی جگہ کارٹ بھی نہ چلے، وہ گاڑی نہ چلے تو ٹرالی، تو پریشان کھڑے رہتے ہیں. آپ نے سامان اٹھایا، اس سے نہ عزت میں کمی ہوں گی آپ کے، نہ کوئی آپ کو حمال سمجھے گا انشاءاللہ. مسئلہ نہیں لوگ یہ تو مدد کر رہے ہیں، بڑھ کے کرو. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ حاملہ عورت کی مدد ہو سکتی ہے، بوڑھے انسان کی مدد ہو سکتی ہے، بچے کی مدد ہو سکتی ہے، وہ مدد کا مستحق انسان بیمار وغیرہ اس کی. تو ایک تو آدمی کو اس کی سواری پہ سوار کرنا، پانچواں طریقہ. چھٹا طریقہ اس کے سامان کو اس کے جانور پر لاد دینا یا اس کے سامان کو سواری پہ سوار کر دینا. ساتواں طریقہ اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. ساتواں طریقہ صدقہ ہے، اچھی بات بھی کرنا صدقہ ہے. آج دنیا میں ہر آدمی دوسرے سے عزت ہی طلب کر رہا ہے بھائی، ہر کوئی پیسے کا بھوکا نہیں ہے. دو عزت لوگوں کو اچھی بات کرو. اگر تم اس نیت سے اچھی بات کرتے ہو کہ میرے دین نے اس کا حکم دیا اخلاق حسنہ کا، اچھی بات کا، تو اللہ تعالیٰ صدقہ لکھیں گا تمہارے نام اعمال میں. سمجھ رہے؟ اچھی بات کرو. یہ عادت ڈالنا آسان نہیں، اچھی بات کرنے میں ٹف. جتنی بھی باتیں آئی نا صدقے کی سب ٹف. آج ہم کسی کو سواری پہ سوار نہیں کرنا چاہتے، آج ہم کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتے جسمانی، آج کسی کے سامان کو ہاتھ بھی لگانا پسند نہیں کر سکتے. اچھی بات تو بہت مہنگی چیز ہے بھائی دنیا میں. آج کل اچھے الفاظ کسی سے سن لینا کان کو ایسا خوشی ہوتی ہے، کہاں سے الفاظ آ رہے ہیں، کون بول رہا ہے ایسے زمانے میں اتنے اچھے ہو رہا ہے. اور میں نے دیکھا جو لوگ بااخلاق اچھی عادت کے حامل ہوتے ہیں نا، کبھی غلطی سے غلط لفظ بھی نکلے تو آپ کے ساتھ ہی نکلتے ہیں ان کے منہ سے. میں نے دیکھا ایک بار دو لوگ لڑائی کر رہے تھے، بڑے اچھے اخلاق والے، لیکن انسان ہے ہو جاتی ہے، چڑ گئے تھے تو گالی بھی آپ کے ساتھ ہی دے رہے تھے، آپ کی یونی، کیونکہ ان کے اخلاق ہی ایسے تھے کہ برائی کو بھی وہ برے انداز سے نہیں بول پا رہے تھے، اس میں بھی آپ بول رہے تھے. ہاں سنا میں نے آپ کے ساتھ گالیاں دی. لیکن اس سے ایک بات تو پتا چلی، بہت بااخلاق لوگ عادی تھے اچھی بات کرنے کی. جب مجبور ہوئے نا، گھٹیا لوگوں سے جھگڑا ہوا، جو بھی ہوا، بات مجھ سے نکلی، گالی نکلی، لیکن وہ بھی الفاظ دیکھے
میں ہی نہیں بول رہا وہ بہت جائز طریقہ تھا گالی دینے کا، بالکل نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اچھی بات کرنے کا عادی انسان بری بات کر نہیں سکتا بولنا میں۔ ایک انسان کو دیکھا گیا اپنی گدھی سے، گدھی ہوتا نا اس پہ سامان لاد کے عورتوں میں بیچا کرتا تھا، تو اپنی گدھی سے آپ سے بات کرتا تھا، تو کسی نے ایک بار پوچھا تو اپنی گدھی سے آپ سے کیوں بات کرتے؟ جانور ہے، لوگ تو جانور کتنے گالیں دیتے، چلتی نہیں، یہ نہیں، فلاں نہیں فلاں، تو آپ اپنی گدھی سے کیوں بات کرتے؟ اس نے کہا میرا بزنس عورتوں میں، وہ چوڑیاں وغیرہ عورتوں کے سامان میں، مجھے گدھی کو اگر گالی دینے کی عادت ہو جائے تو ہو سکتا ہے غلطی سے عورتوں کے سامنے بھی گالی نکل جائے، تو اچھی بات آسان نہیں۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ مجلس میں بیٹھے تھے اور کچھ تو بھی جوش کی باتیں ہو گئی، تو وہ لوگ ایسا کر رہے، یہ لوگ ایسا کرتے، جو جوش میں بولے اس کی تو، اور ایک گالی دے دی، دیکھ لیتا سالوں کو میں ایسا بول کے گالی بھی دے دیے، سالوں کو دیکھ لیتا، یہ بول دیا۔ اب وہ مجلس بہت دیندار لوگ ہوتی ہے، اس میں بڑے علماء بیٹھے ہوئے، اب جب سودائی تھوڑی سی دیکھ کے پھر اردو برابر نہیں آتی، بولے اردو کا گالیوں سے کیا تعلق، گالیاں دے دی، بولے وہ ذرا میری اردو میں زبان پھسل جاتی ہے، بولے تھوڑا میں گاؤٹی آدمی ہوں، تو پتا چلا بری بات بولنے کی عادت ہوگی نا، کب نکلیں گی منہ سے نہیں معلوم۔ اس لیے وہ گدھی والا کیا کر رہا تھا، گدھی کو بھی برا نہیں بول رہا تھا، کیونکہ بائی چانس عورتوں کے سامنے نکل گئی ایک آدھ بات کیوری کیاری بولے تو عورت میں تو کیا حل کرنا، کیونکہ وہ عورتوں میں سیل کرتا تھا، شاید ہرمال وغیرہ ہوتا ہے نا، گدھی کو بول رہا ہے، چڑ گیا کسی عورت پہ، بہت سودا کر رہی اور بول دیا تو اس نے اپنے نفس کو عادی بنا لیا تھا کہ جانور سے بھی آپ سے بات، اچھی بات کرنے کی عادت ڈالو، صدقہ، پیسے نہیں خرچ، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بڑی۔ تو آپ نے کہا اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، یہ 7واں تھا۔ 8واں طریقہ اسی حدیث میں آتا ہے، اور ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ، ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، ابھی مالدار غریب دونوں نماز کو جا رہے ہیں، دونوں کو صدقہ کا ہے، ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، مسجد کی طرف ہوتا ہے، مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تاکہ نماز پڑھے، یہ بھی صدقہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے۔ ہمارے پاس بیچاری عورتیں اس صدقے سے محروم ہی ہیں، مسجد کی طرف جاتی نہیں، ان کا انتظام ہی نہیں، تو اس کا صدقہ بھی غائب ہو گیا۔ بہر صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ نماز کی طرف جائے، چل کر جائے، ہر قدم پر صدقہ ہے۔ اور ویسے بھی نماز کے لیے مسجد کو پیدل جانا اس کی فضیلت ہے، چونکہ اس کے اندر یہ صدقہ والا معاملہ نہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، چونکہ فزیکل کوشش کر کے وہ چاہ رہا ہے، گاڑی پہ بھی جا سکتے، بالکل حلال ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب فزیکل خود کی کوششیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر زیادہ دیتا ہے۔ چلیے آئیے، تو نماز کی طرف اٹھنے والے قدم بھی صدقہ ہے، تو سوچو مسلمانوں جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، تم کتنی چیزوں سے محروم ہے۔ نماز تو ایسا افضل عمل ہے، اس کی طرف چل کے جانا بھی صدقہ، وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اگر نماز پڑھے انسان تو اس کے پورے پیچھے گناہ معاف ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ انسان سے گناہ ہو صغیرہ تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ایک رمضان سے دوسرے رمضان، اتنی معافیاں ہیں اس نماز میں تو، اور اگر رات کی تہجد پڑھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور صحت اللہ دیتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، کتنے فائدے۔ تو نماز تو فائدے سے خالی نہیں، چل کے جانا بھی فائدے سے خالی نہیں، ارے اس کے انتظار میں بیٹھنے کا ثواب ہے کہ نماز پڑھنے کا ثواب اللہ دیتا ہے، یہ وہ چیز نماز کی ہم پابندی کریں، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، 9واں طریقہ بھی اسی حدیث کے اندر آتا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے صدقہ ہے، اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر دہراتا ہوں ایک بار، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ ہم تو تکلیف دہ چیزوں کو راستے میں ڈالنے کے ماہر ہے نہیں، چبوترا بڑا کرو، نکالو 4-5 فٹ گھر سے باہر، لیکن روڈ چھوٹی ہو جائیں گے، اپنا کیا جا رہا، لوگوں کا پرابلم۔ حالانکہ صدقے کے علاوہ یہ ایمان کا حصہ بھی، معلوم آپ کو، راستے کو صاف رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ 77 more than 77 تک شاخیں ہیں، افضل شاخ لا الہ الا اللہ، ادنا شاخ 77 راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سمجھیے آپ۔ بہرحال صدقہ بھی ہے لیکن، اور اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ ابھی میں تو ہر صدقے کا اجر کیا وہ رکھ نہیں رہا ہوں، لیکن اس کا رکھتا ہوں آپ کو۔ راستے سے تکلیف چیز ہٹانے کا کیا اجر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک انسان راستے سے گزر رہا تھا، پچھلی قوم میں ہم سے، اس نے راستے میں ایک ٹہنی دیکھی، کانٹے دار، بہت بڑا جھاڑ نہیں تھا، ٹہنی جو اپنے ہمارے ہندوستان کے علاقے میں ببول بہت کامن ہے، جس کو کانٹے ہوتے ہیں، بہت کامن ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے، کہیں بھی ملتا ہے، کہیں رک جاتا ہے، سمجھ لو ٹہنی جس پہ کانٹے تھے وہ ملی، اس نے اس کو اٹھا کے بازو کر دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ مغفرت کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہ صاف، معاف، اور جو الفاظ ہو سکتے ہیں وائپ آؤٹ، اریزڈ، مغفرت، تب تک کہ جس ایج میں تھا معافی پا گیا۔ لیکن اس کا الٹا بھی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، راستے میں کانٹے دار چیزوں کو ڈالنا، راستے میں کچرا پھینکنا، راستے کو روکنا، راستے میں گاڑی غلط پارک کرنا، راستے میں شادی بیاہ اور میت کے لیے راستوں کو بند کرنا، جب ریوارڈ اتنا لاتی ہے کوئی چیز تو اپوزٹ بھی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اس کا۔ ایمان لانے والا جنت میں جائے گا تو ایمان کے نفی کرنے والا کہاں جائے گا؟ سب کچھ۔ تو راستے کو صاف کرنا اگر یہ بینیفٹ دیتا ہے، مغفرت کرا سکتا ہے، تو روکنا کتنا ڈینجرس، عذاب جاریہ اور آخرت میں جہنمی بنا سکتا ہے۔ تو راستے میں صاف کرنا، راستہ کسی بھی قسم کا ہو، چھوٹی گلی ہو یا بڑا شہرہ ہو، سب صاف۔
رانگ پارکنگ مت کرو، پتھر مٹی مت ڈال دو، کچرے کی ذریعہ خراب مت کرو، اپنے گلی گھر کی نالیاں مت نکالو، اس میں صاف رکھو، اس کے ہر ایجاد چیز کو، ہڈی، کنکر، پتھر، کانٹے دار چیز، جھاڑ گر گیا تو اس کو اٹھا دو، غلط کر رانگ پارکنگ تھی خود اٹھا کے گاڑی بازو کر دو، اپنی نہیں ہے نا وہ ٹھیک ہے، اپنی ہے نہیں ہے، ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے، اٹھا دیتا ہوں اس کو اپنے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں میں دوسروں کی گاڑی کو کیا میں نوکر دھندا کرنے کے لیے ہوں گا؟ ارے نہیں بھائی، اجر کے لیے تم یہاں دنیا میں، اجر کے لیے، نوکر دھندے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی اطاعت بندگی کرنا ہے اور ہر وہ چیز جو اجر دیتی ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو راستے سے تکلیف دیجیے ہٹانا، 90 پوائنٹ تھا، 90 طریقہ تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں 10ویں طریقے کی طرف، صدقہ دینے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، مائی عائشہ اس کی راویہ، وہ کہتی ہے کہ ہر آدمی کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں، بس جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے راستے سے ایجاد چیز کو دور کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس روایت کے اندر 4 الفاظ ہیں، مطلب اللہ کا ذکر کرنا بھی صدقہ ہے۔ کون کون سی چیزوں کو صدقہ کہا؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کے بعد نبی کا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفار، 5 چیزوں کا آپ نے کہا صدقہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، 5 چیزوں کو ایک ہی اس میں ڈال دے رہا ہوں۔ تو 10واں ہے اللہ کا ذکر کرنا صدقہ ہے۔ پھر آگے فرمایا لوگوں کے راستے سے ہڈی یا کانٹا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ پھر فرمایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، یہ ہمارا 11واں طریقہ۔ ہڈی وغیرہ کا پہلے جا چکا ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر صدقہ ہے، حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین کا بہت اٹوٹ حصہ ہے۔ اچھائی کا حکم دینا، لوگوں کو مطلب خود اچھائی پہ رہنا، دوسروں کو بلانا، اور منکر خود برائی سے روکنا، دوسروں کو روکنا، یہ اٹوٹ حصہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی مشن کے تحت بھیجے گئے کہ توحید کی دعوت دے اور شرک سے لوگوں کو روکے، سمجھا؟ اچھائی کو حکم دینا، برائی سے روکنا بڑا کام ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بڑا اجر انسان کو ملتا ہے۔ تو ہمیشہ اچھائی کو حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے، چاہے اس کی وجہ سے جو بھی تکلیفیں آتی جائیں انسان۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، برائی چیز سے منع کرے، اور یہ سب اقوال و افعال 360 جوڑوں کے بقدر اگر ہو جائے دن بھر میں، تو نے جو بھی یہ کیا 360 ہو گیا، اللہ اکبر کا تو 1 جوڑ کا خدا ہوا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا دوسرے جوڑ کا ہوا، 360 کہہ دے تو وہ ماں عائشہ فرماتی آپ نے فرمایا 360 جوڑوں کے بقدر کر لے، بس اس وجہ سے اس دن وہ اپنے آپ کو آنکھ سے بچا لے گا۔ تو 360 صدقے ڈیلی آپ کو دینا ضروری ہے، جو جوائنٹ سے ہمارے بون سے اس کا یہ حق ہے جو اللہ نے دیا ہے صحیح سالم جسم، تو ہمیں 360 صدقے روز کرنا ہے، جو الگ الگ شکل میں، انصاف کی شکل میں، راستے سے ہڈی ہٹانے کی شکل میں، سامان چڑھانے کی شکل میں، سواری پہ سوار کرنے کی شکل میں، اچھائی کو حکم دینے کی شکل میں، برائی سے روکنے کی شکل میں، اللہ اکبر کہنے کی شکل میں، سبحان اللہ استغفار کرنے کی شکل میں، 360 تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی دن بھر میں مومن پر واجب اور فرض ہے، تب اس دن اپنے آپ کو آنکھ سے ہم بچا لیتے ہیں انشاءاللہ۔ شروع کر دے سارے عمل، یہ تھے 11واں ہم نے دیکھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، 12واں دیکھتے صدقے کا، وہ یہ ہے، یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، میں آپ سے ایک جملہ، چونکہ حدیث وہی ہے پوری، جو اللہ کی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کہے، استغفار کرے، صدقہ ہے، وہ میں اس میں نہیں لے رہا ہوں، بس وہ ٹکڑا لے رہا ہوں جو ہٹ کر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں جو پچھلی روایت سے ہٹ کر جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کو امیز لگا، صحابہ تعجب میں پڑ گئے، اور کیا سوال کیا، سنیے صحابہ نے کیا کہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی شہوت کو دور کرے، اس پر بھی کیا ثواب ملیں گے؟ کہ صدقے کا تو ثواب ملتا ہے، اب یہاں تو انسان اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، کیا تم یہی کام گناہ کر کے کرو گے تو عذاب ملے گا؟ ہاں، گناہ کریں گے، زنا کریں گے، زنا میں تو شہوت پوری ہوتی ہے، تو زنا کریں گے تو کہاں عذاب ملے گا؟ تو کہا پھر جب حلال ڈھنگ سے کرتے ہو تو اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھا؟ تو بیوی سے صحبت کرنے کے لیے آپ نے صدقے کا لفظ یہاں استعمال کیا، یہ 12واں طریقہ۔ آئیے 13واں طریقہ جو حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے، یہ ترتیب جو 1 2 3 4 ہے، یہ میری اپنی بیوی ہے، یہ حدیث میں سیکوینس نہیں، میں نے اس کو باندھ دیا جہاں جہاں سے روایت۔ 13واں طریقہ وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، بہترین صدقہ یہ کہ دودھ دینے والی اونٹنی بطور عاریت کے دے دودھ پینے کے لیے، اور اچھا صدقہ دودھ دینے والی بکری کو عاریتن دینا ہے، صبح کو برتن بھر کر دودھ دیتی ہے اور شام کو برتن بھر کر دودھ دیتی ہے۔ مطلب کسی انسان کو ایسی مدد کرنا کہ روزی روٹی، یا اس زمانے میں آپ نے خاص لفظ استعمال کیے، ایک اونٹنی یا بکری دینا جو صبح اور شام دودھ دے۔ عاریتن میں علماء اس کی تشرح میں لکھتے ہیں، یا تو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ میں دے، یا تو بالکل فری دے دے اس کو وہ دودھ، یا تو یہ کہے تم رکھو پالو کرو اور حساب میں تم لے لینا ایک دم کم داموں میں، یا تو یہ کہے تم پالو رکھو اور تم ہی لے لو اس کا دودھ، جانور لیکن میرا رہنا، تم فائدے ہو، یہ بھی صدقہ، جس کو میں آج کے دور میں کہوں گا کسی انسان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو، صدقہ۔
عرب میں کھجور اور دودھ کمپلیٹ فوڈ تھا، یاد رکھنا، مکمل کھانا تھا۔ حدیث میں آپ سے لوگ کہیں گئے، دودھ پیا اور سیر ہو گئے، تو دودھ بھی کمپلیٹ ان کی غذا تھی۔ آج کل جس زمانے میں ہم رہتے ہیں یہ کاربوہائیڈریٹ کا زمانہ ہے، جس میں ہم روٹی اور چاول کے بغیر کوئی چیز نہیں کھاتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کھجور پوری غذا تھی۔ خالی روٹی گھی کے ساتھ کھانا پوری غذا تھی، پنیر اور کھجور کھانا پوری غذا، مطلب کمپلیٹ کھانا ہی رہتا تھا کھجور اور پنیر کھانے میں۔ اور دودھ کمپلیٹ کھانا تھا، دودھ کسی کو مل گیا پی لیا سیر ہو گیا تو اب کھانا نہیں کھاتا تھا، تو گویا کھانے کا انتظام کر دیا، صدقہ۔ چلو آج کے زمانے میں راشن کا انتظام کر دو، کسی کے مہینے واری یا کچھ کھانا پینے کا دے دو، یا لنگر وغیرہ لگا دو، جس کو ہم کہیں گے رمضان میں عام کھانا، جس میں لوگ آئے غریب وغیرہ، راستہ چلنے والے جو غریب نہیں بھی ہے جس کو فائدہ اٹھانا اٹھائے، یہ سب اس میں شامل ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 13واں طریقہ تھا، کھانے کا نظم یا انتظام کر دو، یا اس کو دودھ دینے والی اونٹنی یا جو بکری دے دو۔ آئیے 14واں جو ہے 14th جو پوائنٹ ہے ہمارا صدقے کا طریقہ یا اس کے اقسام جو ہم دیکھیں گے، اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سے سنیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب کوئی آدمی کھیتی یا کاشتکاری کرتا ہے، جھاڑ لگاتا ہے یا پودا لگاتا ہے، جیسے آپ کہیں گے گیہوں چاول وغیرہ یہ پودوں کی شکل میں آتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے ٹماٹر وغیرہ پودے ہوتے ہیں، یا پھر جھاڑ درخت بڑے بڑے جھاڑ، آم ہے، بیری ہے، املی ہے، اور یہ ہے جو درخت ہوتے ہیں، کچھ بھی کوئی آدمی کاشتکاری کرے جس میں پودے لگائے، درخت لگائے، مطلب پلانٹس لگائے یا ٹریز لگائے، کچھ بھی اس کے اندر کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر آگے الفاظ ہے، اور آدمی یا پرندے اس سے کھا لے، کوئی آدمی چلتے چلتے کچھ گر گیا کھا لیا، کوئی پرندہ اڑتے ہوا آیا کچھ کھا کے چلے گیا، گو اگر اس کی اجازت کے بغیر بھی اگر کھائے تو ان کو صدقے کا مالک کو اجر ملے۔ ایک تو اجازت سے کھائے تو بھی صدقہ ہے، غریب آدمی آیا کہہ رہا ہے کچھ دے دو تو آپ نے دے دیا۔ ایک آدمی کو معلوم نہیں تھا نیچے گرا ہوا تھا، ایک بچہ جا رہا تھا گرا ہوا تھا کھا لیا، ایک آدمی نے چرا کے کھا لیا، اجازت تو نہیں لی، تو بھی آپ کو صدقے کا اجر ملے گا۔ جتنے جانور اور جتنے پرندے اور جتنے انسان پوچھ کے یا بغیر پوچھے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو صدقہ ہے، تو گویا آپ نے جھاڑ لگایا، طوطے آئے کھا گئے، مینا آئے کھا گئے، زیادہ غم مت کیجیے، آخرت کے لیے بچ گیا، اس کا اجر ملے گا، چونکہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے پھلوں کو پرندوں سے نہ بچائے، نہیں میں کھا کے پورے چلے جاؤں، بچائیے، اس کے بعد بھی جانور اٹیک کریں گے نقصان ہوگا، تو اجر طلب کیجیے اللہ سے۔ تو درخت لگانا بھی صدقہ ہے، پودا لگانا بھی صدقہ ہے، کیونکہ اس کے سائے میں کوئی بیٹھے گا، اسے کچھ کھائیں گا، کچھ نہیں تو جب پھینک دیں گے کٹائی ہونے کے بعد تو جانور تو کھا لیں گے کڑوا بن کے، سب کا سب کا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں 15ویں طریقے کی طرف جو حدیث میں ہم کو ملتا ہے، مسند احمد و جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ نیکی ہے، اور من جملہ نیکیوں کے یہ ہے کہ تو مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی ہو کر ملے۔ صدقہ جو ہے یہ ایک نیکی ہے، اور نیکی میں ایک نیکی آپ فرما رہے، صدقہ کا ایک طریقہ یہ کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی مسکرا کر ملے۔ بہت کمی ہے اس کی بھی، بہت کمی اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی مسکرا دے سامنے والا، نہیں میں آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہوں، پاگل دکھ رہا، جوکر دیکھ رہا، کیا دیکھ رہا، بولنا پڑتا معافی چاہتا ہوں میں نے غلط کہا۔ ہم نے وہ چیز چھوڑ دی، وہ چھوڑ دی۔ جو مسکرا کے دیکھنے کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ آج سائنٹیفکلی جو لوگ ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں نا تو اس کے اگر کچھ غم بھی ہو تو وہ غم کبھی کبھی ہلکے پڑ جاتے ہیں آپ کے۔ خندہ پیشانی، عاجزی، مسکراہٹ کے ساتھ، ایکسپٹنس کے فیس کے ساتھ ملے، یہ بھی اس کا مراد ہے خندہ پیشانی۔ ایکسپٹنس کا فیس مطلب کوئی آ گیا تو آپ ایک دم، مطلب ایک ہوتا ہے نا آپ دیکھتے بولتے کیا برا منہ بنایا تھا میں آیا تھا، مطلب ایکسپٹنس نہیں تھا، ایکسپٹنس خوشی کی۔ یہ چیز آپ دیکھیں گے امریکہ، یورپ میں، یا کبھی سفر کرے ایسی جگہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں، دور سے آپ کو ایک فارن دیکھیں گے اور آپ کو دیکھ کے کیا کریں معلوم، خالی آپ بولیں گے کیا کر رہا ہے، جاننا پہچان میں تیرا مہمان، اب آ کے چپکتا کی اب پیسے تو نہیں مانگتا، نہیں وہ ان کی عادت ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھیں گے نا خالی آپ ایسے دیکھتے کھڑے فارنر کو جاتے خالی یوں کریں گے۔ اب ہمارے نزدیک تو یہ بیٹا گھر رہا باہر نکل ایئرپورٹ سے، بتا رہا ہم تو یہ سمجھیں گے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے معلوم آپ کو، ایک سنت پہ عمل کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں وہ انسانی ویلیوز اور اس نے جو سیکھا اس کے سائنس کے مطابق لوگوں کو ہنس کر دیکھنا اچھی علامت ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ہمارے دین نے کہا تو صدقہ، کون سا انسان یہ صدقہ نہیں کر سکتا میرے بھائی، کون سا انسان؟ آپ لوگوں کو بھلے ہی ناپسند کرو کوئی مسئلہ، لیکن شرعی بنیادوں پہ ناپسند کرتے ہیں، ملنے میں ہنس کے ملنے میں پکڑنے کسی سے نرم بات کرنے میں۔ اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جاؤ تو اچھی بات کرو، نرم بات کرو، ہو سکتا ہے ہدایت حاصل۔ اللہ سب سے جابر کو بھی گندا چہرہ بنا کے سخت الفاظ کرنے کا حکم ہے، تو ہنسی مسکرائی کافی۔ خندہ پیشانیوں کا ملنا 15واں ہمارا طریقہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اسی حدیث کا 16واں طریقہ بھی، اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا، یہ بھی صدقہ۔ اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، یہ بھی فزیکل ہیلتھ محنت لگتی ہے نا، آپ پانی زمین سے نکالا، پانی نکل گیا، اس کے بعد آپ کا ایک بھائی کھڑا ہے، آپ کو اللہ نے جسم دیا ہے، وہ کمزور ہے، مجبور ہے، معذور ہے، لاچار ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کا بھائی ہے نا، تو آپ چاہ رہے اس کی ہیلپ کرو، اپنا ڈول لیا، بھائی صاحب آپ کا لائن میں جاؤ میں لیتا ہوں،
ہاں تو ڈول کی بات ہوتی ہے، محنت لگتی ہے پانی کھینچنے میں کنویں سے. ہمارا حال تو یہ کہ سب بٹن دبائے تو پانی پینے کا آتا، کوئی رکنا میرے کو پینے بعد میں دیتا. یہاں تو بٹن دبائے تو آتا. ہاں تو بول سکتے نا آپ لیجیے، کوئی محنت نہیں مشقت نہیں، آپ نے بٹن دبایا پانی آیا، پیچھے کوئی آدمی آپ سے بعد آیا لیکن لیجیے بھائی صدقہ، اجر، ثواب، ریوارڈ، نیکی، سیونگز، یہ ہے اس کا. ڈول محنت کر رہے ہیں نکالا، لیکن ایک بھائی آ گیا آپ ڈال دیا آپ نے اس کے، وہ محنت سے بچ صدقہ ہے، اجر بہت ریوارڈنگ معمولی نہیں. تو اپنے بھائی کے برتن کو بھر دینا یہ بھی صدقہ ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث طویل ہے لمبی ہے، بس میں خالی وہ صدقے کے الفاظ جو مختلف آتے ہیں دوسری روایتوں سے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو 17واں آج ہم دیکھیں گے صدقے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ جو لوگ راستہ بھول جائیں ان کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے. بھولے کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے. اس میں کچھ علماء نے لکھا بھولے سے مراد جو صحیح راستے سے ہٹ گیا تھا اس کو راستہ دکھانا بھی، اور کچھ نے کہا اس سے مراد ہے دنیاوی راستہ سے بھٹک گیا، ٹریولر ہے یا سٹی میں بھی رہتا ہے لیکن نئے بستی میں چلا گیا، شہر بڑے بڑے ہوتے ہیں اچھا راستہ بتانا صدقہ. تو بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، چاہے ہدایت کی طرف بلانے والا راستہ ہو چاہے صحیح راہ جس پہ اس کو جانا ہے، جو شہر کی طرف جا رہا ہے جہاں ٹریول ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی راستہ پوچھتا ہے تو غلط راستہ بتا کے بھاگ جاتے ہیں. کیوں اپنا صدقہ ضائع کر کے عذاب لے رہے ہیں؟ یہ بھی صدقہ ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں، 18واں پوائنٹ دیکھتے ہیں. اسی حدیث میں الفاظ ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور تیرا مدد کرنا یعنی اندھے کو پکڑ کر راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ. بلائنڈ اندھا یا جس کو کہیں گے ایک تو ہوتا ہے واقعی میں اندھا کمپلیٹلی بلائنڈ، اور ایک ہوتا ہے کمزور آنکھیں جس سے وہ کبھی دیکھ نہیں پاتا ہے، یوں کرتا ہے، یا کلر بلائنڈنس یا کچھ چیزیں دیکھ پاتا ہے کچھ چیزیں نہیں دیکھ پاتا ہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے کمپلیٹ بلائنڈ اور ایک ہوتا ہے مکمل و اندھا نہیں ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نزدیک سے کبھی دیکھ لیتا ہے. ان کی مدد کرنا، ان کو راستہ بتا دینا، ان کو چھوڑ دینا، ان کو صحیح ڈائریکشن دے دینا، یہ کرنا چاہیے. تو اندھے کو راستہ بتا دینا، گمے ہوئے کو راستہ بتا دینا. آگے اسی روایت کے اندر 19واں پوائنٹ بھی ہمارا طریقہ وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا اندھے کو پکڑ لے جانا یا کم عقل والے کو، یہ بھی صدقہ ہے. اندھے کو یا کم عقل والے کو بھی پکڑ کے راستہ بتا دینا. کم عقل سے مراد مینٹلی ریٹارڈ، مند بدھی، ذہن کی کمی، ہوشیاری کی کمی، ان لوگوں کو بھی راستہ بتا دینا، ان کے گھروں تک چھوڑ دو. ہمارا حال یہ اللہ ہم کو معاف کرے، ہم پر رحم کرے. ایسا کوئی بچہ یا کوئی انسان ہمارے سماج میں مل گیا تو وہ ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین کی حیثیت سے ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگ تکلیف پہنچا کے اپنے آپ کو خوش. مجھے یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آج تک، دوسروں کو ایذا پہنچا کر انسان خود کیسے خوش. آپ اللہ کا شکر ادا کرے جب ایسے لوگوں کو دیکھیں. الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایسا نہیں بنا. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے ہم ان کو ایذا دینے کی پوری پلاننگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، ستانا، ہٹیلا ہے، چارہ نہیں گرے ہوئے ہیں، آٹھا نہیں گرے ہوئے ہیں، عقل کم ہے، فلاں ہے. اس کو تو راستہ بتائیے. راستہ مطلب صحیح چیز کی طرف لے جائیے. یہ راستے سے مراد ہے واقعی میں بھٹک گیا تو اس کے گھر تک. تو ایسا آدمی مل گیا راستے میں گما ہوا، اندھا ہے، پاگل ہے، اس کو گھر تک پہنچانے کا انتظام کیجیے. کیسے بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 19واں پوائنٹ. آئیے 20ویں پوائنٹ کی طرف چلتے جو صدقہ حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے، جو ہے ابو داؤد کی اور نسائی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابی آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی روح کو کچھ فائدہ ہو، مرنے کے بعد بھی اجر ملے. مطلب یہ ثواب جاریہ کی بات ہو رہی ہے، ایصال کی بات ہو رہی ہے، ایصال ثواب. تو میری والدہ کو اس کا ایصال ہو، اس کا ثواب ملے، اس کو روح کو فائدہ ہو، میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانی کا انتظام کر. اور انہوں نے پانی کا انتظام کر دیا، ایک کنواں کھدوا دیا پانی کا انتظام کر کے، اور اس کنویں کا نام جو ہے سعد کی ماں کا کنواں رکھ دیا گیا. ان کا سعد نام تھا. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہاں اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہے پانی کا انتظام، تو میں بھی کہوں گا پانی کا انتظام کیجیے گرمی کے حساب سے، پانی کا انتظام کیجیے اپنی میت کے نام سے، پانی کا انتظام کیجیے اب آپ زندہ ہے تو بھی کر سکتے ہیں. پانی کا انتظام کیجیے لوگوں کے لیے، کنواں کھدا کر، بورنگ کرا کر، نل کے کنیکشن دلا کر، پینے کی شکل میں، نہانے کی شکل میں، طہارت کے لیے پانی کی شکل میں انتظام کیجیے. پانی کا انتظام حدیث، پانی کا انتظام صدقہ ہے. آگے بڑھتے ہیں 21ویں طریقے کی طرف. وہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خشک زمین کو آباد کرنا صدقہ ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے کس طرح سے. آپ نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص بنجر زمین میں کھیتی کرے یعنی آباد کرے پس اس کے لیے اس کے آباد کرنے میں ثواب ہے، اور جو کچھ جانور یا آدمی اس سے حاصل کرنے والی چیزیں ہوں گی کھائیں گے سب کا ثواب ہے.
خشک اور بنجر زمین کو آباد کرنا، یہ آباد چاہے کھیتی کے ذریعے ہو، یا آباد چاہے ریسیڈنس کے ذریعے ہو، یا آباد کسی بھی طریقے سے ہو، اور جتنے جانور انسان فائدہ اٹھائیں گے سب کا اجر ملے گا اس کو۔ ایک تو جنرل ہے کھیتی کریں گا تو اجر ملے گا، ایک ہے بنجر زمین کو آباد کیا، غیر آباد زمین کو آباد کیا، بے پانی والی زمین کو آباد کیا، جس کے لیے ہو سکتا ہے اس نے واٹر کے لیے کنزرویشن کیا ہو، پانی کھودا ہو، بور لیا ہو، اپنی پہچان وسیلے سے پانی کی لائن اس علاقے تک لایا ہو، ہے نا، تو آباد کر دیا، اس کے لیے اجر۔ بنجر زمین کو آباد، میں اپنے شہر اورنگ آباد کی مثال یہاں دے سکتا ہوں۔ شہر اورنگ آباد ایک بنجر زمین ہے، معلوم آپ کو؟ اورنگ آباد سٹی، اس شہر کا نام قدیم کھڑکی تھا، کھڑکی، کھڑک پتھر مراٹھی کے اندر جو بولتے ہیں، اسے کھڑکی اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ پورا پتھریلا علاقہ ہے اورنگ آباد، دیکھیے پورا پہاڑی علاقہ ہے، اس کے اطراف بھی دیکھیے آپ جہاں کھودیں گے 2-4-5 فٹ کے بعد پتھر، مورم بولتے ہیں ہم لوگ اس کو، جو سافٹ سٹون آتا ہے اس کے بعد پھر ہارڈ سٹون ہے نا، تو یہ شہر آبادی کے لائق نہیں تھا۔ ملک امبر نامی ایک شخص جو اس زمانے میں جنرل تھے، جو حکومت تھی ہماری احمد نگر کی، وہاں کے جنرل تھے، انہوں نے اس علاقے میں آئے اور سوچا اس علاقے کو بسایا جائے تاکہ یہاں بستی بسے، اور کھڑکی جو ایک گاؤں تھا بہت چھوٹا سا، اس کو بسایا جائے، اور انہوں نے اس کی شروعات کی تو کہا پانی نہیں ہے تو پھر پانی کے لیے پورا کینال سسٹم ڈالا گیا، نہر امبری، تو غیر آباد زمین کو آباد۔ اور ملک امبر نے اس لیے بھی کر پایا آسانی سے، ملک امبر ایک حبشی غلام تھے، آزاد تھا، یہ حبش میں پیدا ہوئے تھے، اور حبش میں پانی کی قلت ہوتی ہے تو وہ لوگ یہ کینال سسٹم کے تھرو پانی لاتے تھے، تو وہ آئیڈیاز ان کے اپنے علاقے کے افریقہ سے اپنے ساتھ آئیڈیا لائے، اور انہوں نے پورا نہر امبری، بہت بڑی نہر ہے، بہت بڑی نہر ہے، وہ آپ ایک چھوٹا سا حصہ پنچکی کی شکل میں دیکھتے ہیں، وہ بہت بڑی نہر ہے، وہ نہر پورے الحمدللہ پورے قدیم اورنگ آباد کے اندر گھومتی ہے، آج بھی آپ کہیں کھودی تو پرانے پائپس نکلیں گے زمین میں، اتنا سسٹم تھا، کینال، کنویں سے پھر کینال جڑے ہوئے، یہ کنویں کا پانی اس کینال میں جاتا، کینال سے دوسرے کنویں میں گرتا، دوسرے کنویں تیسرے میں جاتا، کئی جگہ اس کو واٹر گریویٹی فینڈ واٹر سسٹم، مطلب زمین کی جو کشش کی قوت ہے، گریویٹی جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے پانی کو اوپر چڑھا کے نیچے گرائے گا، بمبے بولتے اس کو اورنگ آباد میں، پانی کا بمبا، پانی گرتا تھا کسی زمانے میں، جس کی جیتی جاگتی مثال بالکل ہمارے اسلامک ریسرچ سینٹر کے سامنے ایک بمبا ہے، دماغ سے ٹوٹتے 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 چھوٹا ہو گیا، لوگ بیٹھتے اس پہ اور چھوٹا ہوتا، اور اس کی ایک مثال خود اسلامک ریسرچ سینٹر کے اندر آپ جہاں بیٹھے ہیں، یہاں اس کے نیچے کنواں ہے، ایک کینل کا ایک پارٹ ہمارے پاس بھی ہے، ہم لوگ جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی کا حصہ، آپ جہاں سے اندر انٹر ہوتے ہیں وہ پورا سلیب ہے، اس کے نیچے کنواں ہے، اندر کیا ہے، جہاں سے آپ اندر آ رہے ہیں نیچے کنواں ہے، پورا وہ سلیب جہاں گاڑی کھڑے تھی، پارکنگ ہے، وہ کنواں ہے، وہ اسی کا ایک پارٹ ہے، ادھر اس کا بمبا، ادھر اس کا ایک، پھر اور بھی اس محلے کے اندر سامنے جائیں گے 50 میٹر بھی نہیں جائیں گے کارنر پہ سٹی کے، تو وہاں ایک بمبا تھا، ابھی ٹوٹ گیا، بہرحال کنسٹرکشن روڈ کا کیا تو، لیکن انہوں نے اندر اس کو سیو کیا، آبادیاں بسی، آج تک لوگ فائدہ اٹھاتے، آج تک جہاں جہاں کھولیں گے آج ہی پانی ہوتا ہے، کینال میں صفائی نہیں ہوتی، ایک الگ بات، بنجر زمین کو آباد۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے آئے، انہوں نے اس کا نام فتح نگر رکھا اورنگ آباد کا، پھر اس کے بعد اورنگزیب یہاں آئے اور انہوں نے اس کا نام اورنگ آباد کیا، اور جامع مسجد بھی انہوں نے ہی بنائی تھی ملک امبر نے، پہلے 2 کمان، بعد کی 3 کمانیں، 5 کمان پہ جامع مسجد ہے، اورنگزیب نے بنائی۔ ایک رپورٹ کے مطابق وہ مسجد جو ہے جو ملک امبر نے شروع کی تھی، اورنگزیب نے کمپلیٹ کی، جو ہندوستان کی سب سے بڑی چھت والی مسجد ہے، قدیم چھت والی، پتھر کا چھت ہے اس کا پورا، اور ایسی مسجدیں نہیں ہے جو اتنے بڑے چھت اور قدیم زمانے، چھوٹے چھوٹے یاد، بہرحال واللہ عالم، بہرحال کہاں تک صحیح بات، لیکن آپ دیکھیے تو یہ بنجر زمین کو آباد کرنا، آج کتنا بڑا شہر بسا ہوا ہے، جتنے لوگ کھا رہے ہیں، جتنے جانور رہ رہے ہیں، اس آدمی کو اجر مل رہا ہے جس نے اس کی شروعات کی۔ بنجر زمین کو آباد کرنا، کھیتی کے ذریعے، انسانی آبادیوں کے ذریعے، پانی کا نظم کر کے آباد کرنے میں پانی مین ہے، سیدھے کھیتی کا لفظ جھاڑ لگا تو پانی لانا پڑے گا، بہرحال تو یہ ایک قصہ طریقہ تھا صدقے کا، کیجیے، اللہ نے طاقت دیا، عقل دیا، صلاحیت دیا۔ آئیے بعض قسم کی طرف جاتے ہیں، حدیث کے اندر الفاظ بحقی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ بھوکے جگر کا پیٹ بھر دے، بہترین صدقہ ہے بھوکے جگر کا پیٹ بھر دے، یہاں انسان نہیں کہا، بھوکا جگر، تو یہاں ہم باب اس کو باندھیں گے، جاندار کو کھلانا، انسان ہو، کیڑے ہو، مکوڑے ہو، کوئی بھی ہو، یہ اجر ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانا بچ جاتا ہے تو لوگوں کو دیجئے، لوگوں کو دینے کے لائق نہیں ہے تو نالی میں مت ڈالیے، چھت پہ ڈالیے تاکہ پرندے کھا لے، یا پھر چونٹیاں وغیرہ جہاں ہوتی وہاں رکھیے تاکہ وہ کھا لے، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ پھینکنے کا، نالیوں میں ڈالنے کا، کچرے کی کنڈی میں ڈالنے کا اجر نہیں ہے، کیونکہ وہاں جانور بھی نہیں کھا پاتا اور وہ سڑ جاتا، تو چینلائز کیجیے اپنے کھانوں۔ بہرحال بھوکے جگر کو کھانا کھلانا، کسی بھی مخلوق کو اللہ کی، یہ صدقہ ہے، پانی پلانا، کھانا کھلانا، اچھا سلوک کرنا، اچھی بات کرنا، دیکھیں کتنی باتیں آ گئی۔ آئیے 23واں طریقہ صدقہ دینے کا، وہی جو صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے بس یہ بھی صدقہ ہے،
ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا میں لمٹ بتاؤں گا. حالات یہ ہوگی ان پہ خرچ کر کے پوری زندگی گزر جا رہی ہے، دوسروں کو بھی نکلنا ہے، سمجھے نا. تو ایک ایوریج کتنا خرچ کرے، اس پہ میرا ایک پورا لیکچر ہے کہ زندگی جینے کا معیار کیا ہو. ورنہ ہمارا تو معیار ایسا ہے کہ کبھی ہم زندگی بھر صدقہ دینے کے لائق بن رہے نہیں، صدقہ لینے کے چکر میں، زکات لینے کے چکر میں لوگ مدد کرے یہ سوچ سوچ کے زندگی گزارتے نہیں ہوں. تو بہرحال اپنے اہل ویال پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. 23واں 24واں طریقہ صدقہ کرنے کا دیکھیے جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے. پھر اگر وہ انسانوں کے درمیان انصاف کرے تو یہ بھی صدقہ ہے. لوگوں کے درمیان انصاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، یاد رکھیں. اور ناانصافی سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ اللہ نے عدل اور انصاف کا ہمیں حکم. آئیے 25ویں قسم صدقے کی جو حدیث میں آتی ہے وہ یہ ہے، جو صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، لیکن وہ بہت بڑی روایت کا چھوٹا حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کرنا یا کسی بے ہنر کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے. کسی مسلمان کاریگر کی مدد کرنا یا بے ہنر کو ہنر سکھا دینا بھی صدقہ ہے. ٹیچنگ، ووکیشنل کورسز، ہنر مندی، ٹیلرنگ، کچھ بھی ہنر میں جو جو چیزیں آتی ہے، الیکٹرانکس کو مینٹیننس ریپیئر کر دینا ہنر ہے. کتنے سارے ہنر ہے. گاڑیوں کو بنا لینا یہ ہنر ہے. پینٹنگ وغیرہ گھر کی کرنا ہنر ہے. مستری وغیرہ کا کام، گھر وغیرہ بنانا کنسٹرکشن ہنر ہے. ہنر سکھا دینا، یا تو کسی ہنرمند انسان کی مدد کرنا یا بے ہنر کو ہنر سکھا دینا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. جب تک وہ آدمی اس پہ عمل کرے گا نا تب تک جو جو کمائیں گا آپ کو اجر ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آئے کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجیے. آپ نے کہا کچھ ہے تیرے پاس؟ کہا ایک زرہ ہے، ایک شال ہے میرے پاس. کہا لے کر آ وہ شال گھر سے. وہ لے کر آیا وہ شال. اللہ کے رسول نے اس کی بولی لگائی، کون لے گا اس کو. لوگ آئے، بولی لگائی گئی، تو درہم کے اندر وہ شال بیچی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خود گئے، ایک ڈنڈا خریدا اور ایک کلاڑی کا اگلا حصہ خریدا اور اس کو اپنے ہاتھ سے فٹ کیا بیٹھ کر، اور کہا یہ لے جا جنگل. ہنر اگر اس کو صدقہ کرتے تو درہم کب پڑتے؟ 2 دن بھی نہیں پڑتے اس کو. لیکن اب ہنر اس کو سکھا دیا، ڈائریکشن کیا کما. اور پھر وہ لکڑیاں کاٹ کے لاتے رہا جو زمانے کا فیول تھا. اور وہ کہتے ہیں جب مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی شاید مجھ سے زیادہ مالدار کو انسان نے اتنا کمایا. ہنر سکھاؤ بچوں کو اپنے دوسروں. 2600 پوائنٹ، یہ 2500 پوائنٹ تھا. 2600 پوائنٹ جو صدقہ اجر ملتا ہے وہ یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 26ویں جو شکل ہے وہ صدقے کی وہ یہ کہ صدقہ دو. ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے. آپ نے فرمایا اسے اپنی ذات پر صدقہ کر. اگر 1 دینار ہے تو اپنی ذات پر بھی انسان صدقہ کر سکتا ہے. اس سے کہا میرے پاس 1 اور ہے. آپ نے فرمایا اپنی بیوی پر صدقہ کر. پھر اس نے فرمایا میرے پاس 1 اور ہے. تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے پر صدقہ کر. پھر اس نے کہا میرے پاس 1 اور ہے. تو آپ نے فرمایا اپنے خادم پر صدقہ دے. اس نے کہا میرے پاس 1 اور ہے. تو آپ نے فرمایا تو اب تو بہتر سمجھتا ہے کیا کرنا ہے، مطلب اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے. اب تیرا کام ہوگا، تیری بیوی کا ہوگا، تیرے بیٹوں کا ہوگا، تیرے رشتہ دار کا ہوگا، تیرے خادم کا ہوگا. اب کیا کرنا ہے تجھے معلوم ہے، صدقہ کر دینا اللہ کے راہ میں. تو خود پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیٹے پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیٹیوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ، مطلب اولاد پر، خادموں پر خرچ کرنا یا غلاموں پر بھی صدقہ. اس کے بعد اللہ کی راہ میں دے دے یہ بھی صدقہ ہے. 2600 پوائنٹ. 2700 پوائنٹ ہمارا ہوگا. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ابن آدم کے ہر جوڑ پر صبح ہوتے ہی صدقہ عائد ہو جاتا ہے، صدقہ لاگو ہو جاتا ہے. اس کا اپنے ملاقاتی سے سلام کر لینا بھی صدقہ ہے. کسی ملاقاتی سے سلام کرنا بھی صدقہ ہے، جس کی بڑی شدید ہمارے زمانے میں کمی نظر آتی ہے، چونکہ یہ خاص ہوتا ہے، مخصوص ہوتا ہے اور مخصوص لوگوں کو کیا جاتا ہے. مالداروں کو کیا جاتا، غریب کو نہیں کیا جاتا، جاننے والوں کو کیا جاتا، انجانوں کو نہیں کیا جاتا. جن سے ادھار لینا ان سے کیا جاتا، جن سے معاملات لین دین ان سے کیا جاتا، کسٹمر سے کیا جاتا، جو کسٹمر نے ان سے نہیں کیا جاتا. عام کرو. انسان کی اچھائی میں سے ایک اچھائی ہے وہ جن کو جانتا ہے ان کو بھی سلام کرتا ہے، جن کو نہیں جانتا ان کو بھی سلام کرتا ہے. آئیے 2800 پوائنٹ ہمارا اور اپنے خاتمے کی طرف ہم جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپس میں میل جول کرا دینا اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ سرے سے جو ہے مٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. کیا الفاظ ہے؟ آپس میں میل جول کرا دینا اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ تو سر منڈنے والی چیز ہے، مطلب آپس کی پھوٹ اور لڑائی انسان کے سر منڈنے والی مطلب ہلاکت والی چیز ہے. تو آپس میں میل جول کرا دینا یہ بھی صدقہ ہے. 2 لوگوں میں جھگڑا ہوگا کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب فوراً فون اٹھانا ہے اور غیبت اور چغلیاں کرنا شروع کر دینا ہے تاکہ ابھی لڑے تو کل قتل کر دے دوسرے. ہمارے پاس تو یہی ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی کچھ ہوا بس اب تو سمجھو کام مل گیا دن بھر کا، اور مہینے 2 مہینے جھگڑا جب تک چلے. ملانے کی فوراً فکر شروع کرنا ہے، صدقے کا اجر لینا ہے. 29واں پوائنٹ
آج کا ہمارا رہیں گا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے ایک صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو کسی تنگ دست کو میعاد گزرنے کا اپوائنٹڈ ٹائم وعدہ جس میں اس نے اس رقم کو واپس دینے کا وعدہ کیا وہ گزرنے کے بعد مہلت دے گا تو اس کے ہر دن کے حساب سے اس کے دیے ہوئے خرچ کے برابر صدقے کا اجر ملے گا۔ آپ نے کسی کو ادھار دیا، جیسے ہی آپ نے کسی تنگ دست کو ادھار دیا، مالدار کو نہیں ہے، تنگ دست، تو ہر روز ایک صدقے کا اجر ملے گا جب تک ادھار دیا ہوا۔ اب اس نے بولا میں آپ کو 2 مہینے واپس کر دوں، اب 2 مہینے آج ختم ہو، تو اب 2 مہینے کا آپ کو کتنا اجر ملا؟ روز ایک صدقے کا اجر ملا۔ 2 مہینے کے بعد وہ جو طے شدہ ڈیٹ تھی اس کے بعد اگر وہ لیٹ کرتا ہے تو اب آپ کو ہر روز جتنا پیسہ دیا گیا ہے اتنے پیسے کے صدقے کے برابر اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، آپ نے سمجھے 5000 روپے کسی غریب کو دے دی تو روز ایک صدقے کا ثواب ملے، کتنا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن جیسے ہی وہ 2 مہینے گزر گئے اور 2 مہینے کا پہلا دن آیا اب آپ کو ہر روز 5000 روپیز کے صدقے کا اجر مل رہا ہے، چونکہ آپ مہلت دیں۔ اتنی بڑی بات ہے، لیکن جس نے پیسہ لے رکھا ہے نا اپنے لیے خیر مت سمجھے اس میں، چونکہ مقروض مرنا بہت خطرناک ہے، تڑپ ہو واپس دینے کی تو اللہ مدد بھی کرتا ہے، ورنہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایسی حدیثیں بتا دیتے ہو، دیکھو حدیث میں صدقے کا اتنا فائدہ، میاں میرے کو معاف کر دو، میرے کو مہلت دو، اور ادھر گھر کا سب ہو رہا، کلر ہو رہے، کپڑے بن رہے، یہ ہو رہے، ارے میاں چھوٹ دو میرے کو، تم کو روز اجر مل رہا۔ بھائی ایسا اجر نہیں ہونا، یہ تو اس کے لیے جو مجبور ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ 30واں صدقہ اور آخری جو قسم آج ہم دیکھیں گے بڑی عجیب قسم ہے، بڑی عجیب، آپ کا اس سے کچھ لینا دینا بھی نہیں تو بھی اجر ملتا ہے آپ کو، عجیب قسم ہے۔ یہ کیا سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حدیث کے راوی بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خازن، اکاؤنٹنٹ، یا جس کو آپ اپنی امانت دیتے کسی کو پہنچانے کے لیے، آپ نے فرمایا سنی خازن اکاؤنٹنٹ، مسلمان امانت دار جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اور بعض دفعہ فرمایا وہ چیز پوری طرح دیتا ہے جس کا اس کے سرمایہ والا مالک نے، سرمایہ کے مالک، مال کے مالک نے اس کو اس کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، اور اس کا دل بھی اس سے خوش ہے، اور اسی کو دیتا ہے جس کو دینے کا مالک نے کہا تھا، تو دینے والا بھی صدقے دینے والے میں شمار کیا جاتا ہے۔ نہ لینا نہ دینا صدقے کا اجر۔ کیا حدیث ہے؟ غور سے سنیں، میں ایکسپلین کرتا ہوں چونکہ الفاظ کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک آدمی اکاؤنٹنٹ ہے یا امانت دار ہے جس کو دوسرا آدمی جو پیسے کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے یہ لو میری 5000 مثال کے طور پہ امانت رکھو اور یہ امانت اس غریب تک پہنچا دو، تو جس کو امانت دی گئی وہ بھی خوشی کے ساتھ غریب تک جاتا ہے اور کہتا ہے فلاں آدمی نے تیرے لیے یہ دیے، تو وہ دینے والے کو صدقے کا اجر، اور یہ خزانچی یا اکاؤنٹنٹ یا امانت دار جس نے خوشی کے ساتھ، جس کو اس نے صدقہ دینے کا حکم دیا تھا مالک نے، خوشی کے ساتھ دیتا ہے، صدقہ دینے والے کو تو اجر ہے، یہ جو اکاؤنٹنٹ ہے اس کو بھی اجر ہے، کچھ لینا دینا نہیں اور اجر کا اجر۔ یہ بات کیوں کہیں معلوم آپ اللہ کا رسول، میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں، یہ بہت مشکل، یہ بہت مشکل۔ ایک مالدار نے کہا کہ یہ لیجئے جناب، یہ امانت آپ کے شہر اورنگ آباد آپ جا رہے ہیں، لے جائیے اور فلاں آدمی کو دے دیجئے۔ اس نے لے لیتا برابر، یہاں آتا اور کیا بولتا، ارے یہ ہٹے کٹے مستنڈے والا کو دے دیے یار، کیا میرا تو دل نہیں بول رہا، میرا دل کریں گا نا تو میں تو یہ پیسے سے کبھی نہیں لوں گا، لیکن مجبور کیا ہے، اس نے بولا اس کو دے دو، دے دیے، اس کو اجر مل گیا، تو خالی رہ گیا۔ آپ دیکھیے دوسرا کیس، کسی نے بولا یہ اورنگ آباد آپ جا رہے ہیں، یہ 5000 اس کو دے دیجیے، آپ آئے خوشی کے ساتھ کہ میرے بھائی نے کسی کو مدد کرنا چاہا اور اللہ کے فضل سے اس مدد کے بیچ میں بھی شامل ہوں، یا اللہ مجھے بھی اجر دے، خوشی کے ساتھ دیا، اس کو بھی اجر ملا، دینے والے کو بھی اجر ملا، کہیں بھی کچھ نہیں ہے اور اجر پا رہے، دیکھیں کیسا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے۔ آپ اکاؤنٹنٹ ہے اور اگر آپ خوشی سے، جو مالک بول رہا جس کو دو صدقہ جتنا دو، آپ خوشی سے صدقہ اس کو دے رہے، کبھی ہوتا ہے کوئی مالک بول رہا یہ اس کو صدقہ دے دو یہ اتنا پیسہ، بول رہا میرے کو کبھی بولتے نہیں، اس کو بڑھا دے رہے، اب وہ جب لینے آتے پیچھے نہ سوچ دیکھ رہا، آگے لینے کے لیے بولے بھی نہیں تو آ جاتے، میرا نہیں سوچتے کبھی وہ، اب آپ کو اجر نہیں ملے، لیکن وہ اکاؤنٹنٹ یہ سوچ رہا ہے کچھ دیکھا ہوا انہوں نے اس کے اندر جو میرے سے بھی شاید غریب ہوگا، یہ لیجیے آپ کے لیے، خوشی سے دیا تجھے بھی اجر، اکاؤنٹنٹ کو بھی اجر جس کا پیسہ تھا اس کو۔ کیا بات ہے نا، تو یہ 30 طریقے صدقے کا اجر کمانے جو معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے غضب کو ٹالتی ہے، بری موت سے بچاتی ہے، کھجور کے برابر ہو تو پہاڑ بن جاتی ہے آخرت، اور کیا کچھ اس کے فائدے نہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے مال سے صدقہ کرے، مال نہ ہو تو اپنی جان سے صدقہ کرے، اپنے جسم سے صدقہ کرے، اور یہ بھی نہ ہو تو اپنے اخلاق سے صدقہ کرے انشاءاللہ عزیز، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو صدقہ کرنے کی نیت رکھے، اللہ رب العزت ضرور مجھے اور آپ کو اجر دیں گا۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو
حقیقی معنوں میں اللہ کی راہ میں، اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا بنا. ہمیں تیری فرض زکوٰۃ اور جتنی مالی عبادتیں ہیں، صدقات اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کے جو بھی ہم صدقات اور خیرات کرتے اللہ ان ٹوٹے پھوٹے صدقات اور خیرات کو قبول عطا فرما، قبولیت کا درجہ دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پہ زندہ رکھ، خاتمہ ہمارے ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد. کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر پیسوں سے صدقہ نہ کر پائے تو کیا کوئی اذکار ہیں جو پیسوں کے صدقے کی طرح ہوتے ہیں؟ مطلب اگر کوئی انسان طاقت نہیں رکھتا پیسوں سے صدقہ کرنے کی تو کیا کوئی ایسا ذکر ہے جس سے کرنے سے انسان کو اجر ملے گا؟ دیکھیے، پہلی چیز آپ کے پیسوں سے آپ کو صدقہ کرنا ہے. دوسری چیز، پیسے نہیں ہیں تو ایکسٹرا کام کر کے کما کے صدقہ کرنا ہے. اگر وہ نہ ہوا تو پھر باقی پورے صدقے ہیں. جسمانی صدقہ کرنا ہے، اس کے بعد اخلاق سے اچھی بات وغیرہ صدقہ کرنا ہے. لہٰذا اس کے اندر بات چیت کے اندر یہ بھی شامل ہے جو ہم نے روایتوں میں دیکھا کہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور استغفار کرنے کا بھی اجر ملتا ہے. لیکن کیا یہ پیسوں کے برابر ہوگا؟ تو یاد رکھیے پیسوں کے برابر تو نہیں ہو سکتا. پیسوں کے برابر نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیسوں کا خرچ کرنا ایک الگ ہی صدقہ ہے. یہ بھی صدقہ، اس کا بھی اجر، لیکن کیا برابر ہوگا؟ نہیں برابر تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ بھی صدقہ، اس کا بھی اجر انشاءاللہ، لیکن پیسوں سے کم، چونکہ پیسے اللہ کے نام میں خرچ کرنے کا، مال اللہ کے نام میں خرچ کرنے کا اجر سب سے زیادہ اتنا ہے کہ 700 گنا جتنا دیتا ہے اور اس کا ملٹیپل ٹائمز ملتا ہے اجر. معلوم مال کا ایسا معاملہ ہے جیسا دوسری کو انسان نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کا ایک اجر یا 1 سے 10 یا 10 سے 70 تک ملتا ہے. مال کی شروعات 700 سے ہوتی ہے. 700 اور ملٹیپل ٹائم آف 700 کا دوگنا، تیگنا، چوگنا اور جتنا ہو سکتا ہے ملتا ہے. تو یہ تو اپنی جگہ ہے. تو بہرحال ذکر کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن یقیناً مال خرچ کرنے کے برابر ہے. السلام علیکم. فائز بھائی، جیسا آپ نے کہا تھا کہ جیسا کسی کو ایڈریس بتا دینا بھی صدقہ ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آتا بولتا فلاں بیئر بار کدھر ہے، شراب کی دکان کدھر ہے، تو ایسے کو ایڈریس بتانا یا نہیں بتانا، اور اگر بتائے تو اس کا اجر ہے یا نہیں؟ بھائی کا سوال ہے کہ ایسے لوگوں کو جو راستہ پوچھتے ہیں، ایسی جگہوں کا راستہ بتانا جن میں سے بہت سارے چیزوں کو اسلام نے منع کیا اور کچھ کو حرام قرار دیا، کیسا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، جب کوئی آدمی کسی چیز کا نام لے کر آپ سے کوئی چیز پوچھ رہا ہے تو آپ یہ تصور کریں کہ وہ آپ سے لوکیشن پوچھ رہا ہے، نہ کہ وہاں اس کو جانا ہے. جیسا کوئی بول رہا ہے یہ بیئر بار کہاں ہے، اسلام میں شراب حرام ہے، نہیں پی سکتے ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ وہ بیئر بار ایز اے لوکیشن پوچھ رہا ہے. آپ اس کو لوکیشن کی نیت سے بتائیے، آپ اس کو شراب کی طرف گائیڈ نہیں کر رہے ہیں. وہ اگر شرابی ہے، شراب پیتا ہے، تو اس کا گناہ اس کے سر پر. آپ لیکن صحیح راستہ بتانے کی کوشش کریں تو آپ لوکیشن بتائیں، لیکن آپ بھی کیا احتیاط کریں، چونکہ شراب کی قباحت ہے، برائی ہے، آپ اس کو ٹرم کو چینج کر دیں. آپ کہیں بیئر بار تو چھوڑو، وہاں ایک فلاں دکان ہے، اس کے اطراف میں وہ ہوگا. اور اگر ہم بیئر بار کے بازو ایک مٹھائی کی دکان ہے تو آپ کہیں یہاں سے آپ جائیے اور کسی سے پوچھیے فلاں مٹھائی کی دکان کا ہے. آپ نے خود چینج کر دیا اس کا لوکیشن. اس نے بیئر بار پوچھا، آپ نے لوکیشن چینج کر دیا. کہیے اس کے اطراف میں یہ بھی ہوں گا، بٹ آپ یہ لوکیشن میں سے جائیں. تو ایک تو آپ نے بیئر بار کا پتہ نہیں بتایا، آپ نے مٹھائی کی دکان کا پتہ بتایا. سیکنڈ، اگر کبھی وہ لوکیشن ہو جاتا ہے یا کیا بولتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتا ہے کہ بھائی لینڈ مارک جس کو بولتے ہیں، تو یہ آپ یہ نیت سے بتائیں پھر کہ اللہ میں اس کو اس برائی کی طرف نہیں گائیڈ کر رہا ہوں، میں اس کو راستہ بتا رہا ہوں، اور وہ لینڈ مارک پوچھ رہا ہے، اور لینڈ مارک کو احتیاطاً آپ چینج کر کیا کریں، بازو کی دکان وغیرہ کا دے دیں، تو انشاءاللہ اس مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی اگر وہ کچھ غلط کام کرتا جا کے تو انشاءاللہ آپ اس کو غلط راستہ بتانے میں شمار نہیں، اس لیے کہ آپ نے تو کوشش کی کہ صحیح چیز اس کو بتائیں. اور میں نے جیسا کہا نیت بھی آپ کی رکھے صحیح چیز بتانے کی. دوسرا، لینڈ مارک پوچھ رہا ہے یہ نیت رکھے. اور تیسرا، اس کو بھی تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کر دے کہ یہاں کی جگہ آپ بولے اس کے بازو والی چیز، ہاں بس بازو ہی ہوں گے، آپ دیکھ لیجیے جا کے بولنا. اس طرح سے کرے تو انشاءاللہ تھوڑی بہت جو دل میں شک رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم. کسی نے ایک سوال کیا، کیا لوگوں کو اچھی باتیں بتانا صدقہ ہے، اور اگر کوئی ان پر عمل شروع کر دے تو کیا یہ صدقہ جاریہ ہے؟ ہاں، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا صدقہ ہے، اور اگر وہ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے، اور بہت بڑا صدقہ. جامع ترمذی کی روایت ہے، جب کوئی کسی کو حق کی طرف، صحیح راستے کی طرف بلاتا ہے تو اگر وہ سامنے والا شخص اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے کسی نے بلانے کی وجہ سے، تو جتنا اجر
کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر بلانے والے کو ملتا ہے، اور کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہاں، علم سکھانا صدقہ ہے، اور اگر کوئی عمل کرتا ہے تو جاریہ ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے نا کہ کوئی کسی کو ہدایت کی طرف بلائے، حق کی طرف بلائے، اسلام کی طرف بلائے، اگر وہ عمل کر لے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نسلیں پھر اسلام پر چلیں گی، اور یہ آدمی ریزن بنا، اس لیے اس کو ریوارڈ اور بہرحال یقیناً جو ہے صدقہ جاریہ ہے۔ اور اسی لیے علماء لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے، اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی اگر جو اناج کی قسم ہے جو صدقہ کرے تو تم اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کیونکہ پورے دین کے لیے صحابہ وہ کڑی ہے جن کے ذریعے ہم تک دین آیا۔ جتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہم تک روایت ہے، دنیا میں جہاں جہاں عمل ہوگا حدیثوں پر، کیونکہ صحابہ نے روایت، ان کو اتنا اجر ملے گا، ان کا مقام اتنا اونچا، سمجھا، اتنا اونچا ہوگا۔ آپ اندازہ، ایک صحابی نہیں کی حدیث روایت، قیامت تک اس مسئلے پر جو بھی عمل کریں گے نا، اس ایک صحابی کی روایت کا حدیث پہ کریں گے، ان کو اس کا ہر چیز کا اجر ملے گا۔ اس لیے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بہت پہاڑ، کئی کلومیٹر کا پہاڑ، اتنا صدقہ کرے نا سونا، تو بھی ان کا ایک مٹھی صدقہ کے برابر نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ تو پورا دین ان سے روایت ہے، اور ان کے اجر اتنے بڑھ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5000 سے زیادہ حدیث روایت کرتے، جب حدیثیں سنائی جائیں گے لوگ عمل کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے روایت، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو علم سیکھنا اور سکھانا اور لوگ اس پر عمل کرنا انشاءاللہ عزیز یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس میں جو لوگ شامل، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث روایت کی، لوگوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان کے شاگردوں کو بیان کیا، ان کے شاگردوں کو بیان کیا، حتیٰ کہ وہ امام بخاری امام مسلم تک پہنچی، انہوں نے اپنی کتاب میں روایت کر دیا، یہ بھی مستحق وہ بھی مستحق، پہنچانے والے مستحق، سننے والے مستحق، بولنے والا مستحق، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر ملے گا۔ انہوں نے اللہ سے پوری روایت کی، تو ہر امت کے جتنے اچھے نیکی ہوں گی انبیاؤں کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگوں نے ان سے روایت کیا، اس کے بعد جو لوگ روایت کرے، بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن یہاں ایک کاؤشن جس کو کہتے ہیں نا، ورڈ آف کاؤشن، مطلب احتیاط کا پہلو بھی بتاؤں گا، آپ کو متنبہ بھی کروں گا۔ اسی طرح کوئی گناہ کا کام آپ کسی کو سکھا دیں گے، اور اگر وہ بھی چلتا رہا تو عذاب جاریہ بھی ہوتا ہے۔ جس کے تعلق سے جو مثال ہے میں حدیث دوں گا وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل نے حابل کو قتل کیا، قیامت تک ہونے والے ہر قتل میں سے اب قابل کو بھی ایک حصہ ملے گا، کیونکہ اس نے ایک برائی کی شروعات کی تھی، قتل کی۔ برائی کا بھی عذاب جاریہ ہوتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ کام کریں، جو غلط چیزیں ہم نے سکھا دی اللہ سے توبہ کریں۔